سمجھنا، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سارے ثواب ہیں، یہ سارے ثوابوں کی جڑ ہے صحابہ کا دفاع. صحابہ محفوظ نہیں تو پھر دین کہاں سے محفوظ ہے؟ اس لیے یاد رکھو یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ صحابہ کے بارے میں کوئی حکمت مصلحت بھی نہیں چاہتا. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں مجھ صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو. ابے ادھر صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تم ہمیں کہہ رہے ہو ہلکا ہاتھ. آج آپ جتنے بڑے صوفی ہوں، آپ کی بہن بیٹی بیوی کو کوئی برا کہے، اچھا خاصا صوفی بھی آستینے چڑھا لیتا ہے. بابا تو جب وہاں برداشت نہیں کرتا، میں صدیق کی بیٹی اور صحابہ کے لیے کیوں برداشت کروں؟ صحابہ کی اہمیت دیکھو. آج نبی کے سامنے کچھ غریب صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت بلال، عمار، صہیب، یہ سارے غریب جو پہلے غلام تھے. ایک وفد نبی کے پاس آیا کافروں کے سرداروں کا. نبی انہیں دین کی تبلیغ کرنے لگے، دعوت دینے لگے. توجہ، اب پتہ ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا رکھی؟ ان سرداروں نے کہا پہلے آپ ان غریبوں کو تو ہماری مجلس سے اٹھائیں، یہ تمہاری انسلٹ ہے، توہین ہے. کل تک یہ ہمارے غلام تھے، اب ہمارے سامنے ساتھ بیٹھیں گے. میرے دوستو یہ بتاؤ، یہ عین حکمت ہے یا نہیں کہ یہ تو اپنے یار تھوڑی دیر باہر چلے جائیں، کیا ہوا؟ یہ ایک سردار مسلمان ہوتا تھا، پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تھا. ابھی یہاں پر آپ کے لیڈر نواز شریف، عمران خان، زرداری، اس ٹائپ کے، بلاول، بلو، یہ سارے آ جائیں اور میں انہیں بات کرنے لگوں، وہ کہوں کہ پہلے بھائی آپ ثاقب کو باہر بھیجو اور ان کو، تو یہ عین حکمت ہے نہیں؟ میں کہوں گا ثاقب بھائی تھوڑا باہر جائے یار، یہ انسان کے بچے بن گئے، پورا پاکستان انسان بن جائے گا. یہ عین حکمت ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کل تک ہمارے غلام تھے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. اب قریب تھا کہ نبی انہیں اٹھاتے، لیکن ادھر کچھ اور ہی ان کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت کچھ اور ہی ہے، ان کے متعلق کچھ اور ہی معاملہ ہے اللہ کا. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی نہ ان کو یہاں سے نہیں اٹھانا، یہ یہیں بیٹھے رہیں گے. اب سوال ہوا، ربا اگر یہ یہاں رہے تو ان کافروں کے اسلام کی فکر نہ کروں، ان کو مسلمان نہ کروں، ان کی جنت کی فکر نہ کروں؟ سنو قرآن سورہ کہف ہر جمعے پڑھتے ہو، ذرا خود بھی دیکھ لینا. اللہ کے انداز دیکھو صحابہ کے مسئلے پہ. فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی مرضی یہ مومن بنے، جس کی مرضی یہ کافر بنے. بلال نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا، یہ تیرے ساتھی نہیں اٹھیں گے. جو تیرے یاروں کو بائی پاس کر کے مسلمان ہونا چاہے، اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے بے ایمانوں کی ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے کراچی والے انداز میں اگر ترجمہ سننا چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے، بلال نہیں اٹھے گا یہاں سے، خباب نہیں اٹھے گا. اس نے تپتے ہوئے صحرا میں عہد میرے لیے کیا تھا. اسی خباب کی خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھتے تھے. یہی عمار جس کے والد یاسر کو کیسے تشدد کر کے شہید کیا گیا. یہ نہیں اٹھیں گے. یہ مسلمان ہوتے ہیں وہ مرضی ہے، کافر بنتے ہیں جائیں اپنا کام کریں. ایسے دو ٹوک الفاظ. تم ہمیں حکمت کی بات کرتے ہو صحابہ کے مسئلے پہ. یہ عین حکمت تھی کہ یہ اپنے تھوڑی دیر باہر جائیں، اور یہ سردار مسلمان ہو تو قبیلے کے قبیلے. لیکن فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی مرضی ہے مومن بنے، جس کی مرضی ہے کافر کا کافر بن کے جائے. تیرے صحابہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے. قیمت دیکھو ان کی قیمت دیکھو. اس لیے میرے دوستو، آج اگر ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ صحابہ اتنا کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا قرآن کی 1200 آیتوں میں تو صحابہ ہی صحابہ ہے. 1200 سے زیادہ آیتوں میں. ڈرو، اگر کوئی صحابہ کے لیے دین کے لیے کام آگے کر رہا ہے اور تم اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، ڈرو. ہم یہاں وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں، گھاس نہیں کھاتے ہیں. ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے.
ہم کوئی جٹ نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں۔ میں نے خود کراچی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میرے والد صاحب کیمسٹری کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ 65 اور 71 کی جنگ میں میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، دونوں جنگیں لڑی ہیں میرے والد نے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ ہم نے فزکس، میتھ، بایولوجی اپنے والد صاحب سے سائنس پڑھی ہے۔ یہ ساری دنیا ہم نے دیکھی ہے بابو، ہم یہاں کوئی عہدے دیکھ کر نہیں آئے، پھر کیوں آئے؟ ہم اپنے شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سونگھ کر آئے۔ علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آئی، ان کے علاقے کی بدعتی مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے۔ میں جس مسجد میں امام و خطیب ہوں، جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی، مجھ سے پہلے مولانا عبدالغفور ندیم شہید وہاں امام تھے، شہید ہوئے، قبر میں گئے، 8 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ یہ ہمارے پنجاب کے صدر سپاہی صاحبہ کے مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید لاہور میں شہید ہوئے، 4 سال بعد ان کی قبر بیٹھی۔ یہ امت اخبار 2 دن تک رنگین پیج پہ یہ دیتا رہا، 4 سال بعد قبر بیٹھی۔ دنیا حیران ہو گئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یار ہم تو جذباتی ہیں نا، ہمیں تو کہتے نہیں یار کوئی کچھ نہیں صحابہ کو کہتا، تم لوگوں نے ایسے یار ویسے ہی۔ ڈاکٹر عادل خان شہید تو جذباتی نہیں تھے، وہ تو نوجوان نہیں تھے۔ ملائیشیا میں جن کے مدرسے، جامع فاروقیہ فیز 2 کے محتمم مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر، اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث، آخر یہ ساری چیزوں کے باوجود کیوں نکلے ہیں صحابہ کی عزت کے لیے؟ وہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے وہ گستاخیاں دیکھی ہوئی تھیں، وہ سمجھ گئے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور ہم مدرسے بنا رہے ہیں، اگر ان کی عزت محفوظ نہیں تو ہمیں یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ موت کا وقت تو مقرر تھا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، آتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن آخر میں اللہ انہیں چمکانا چاہتا تھا عادل خان کو، اس لیے عادل خان شہید رحمہ اللہ صحابہ کی محبت اور ان کے دفاع میں میدان میں آئے۔ شہید ہو گئے نا، شہید ہو گئے، وقت تو مقرر تھا، جگہ مقرر تھی، لیکن نسبت صحابہ کی لگا کے گئے۔ جب قبر میں گئے تو اللہ نے ان کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، دیکھو بیٹے کی یہ قربانی کا ایصال ثواب والد کو ملا ہے نا، تو جب ان کی قبر سے خوشبو شروع ہوئی تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ کی قبر سے بھی خوشبو شروع ہو گئی۔ یہ قربانیاں ہیں، اس لیے اس کام کو بھی سمجھو بھائی، یہ بھی ضروری ہے۔ کل صحابہ نے پوچھ لیا ہمیں برا بلا کہا، تم نے کیا کیا ہے؟ ہماری قربانیاں لگی الحمدللہ، ہمیں قریب آ کے دیکھو تو صحیح۔ ہم تو جذباتی ہیں، لیکن جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، اب وہی باتیں کعبے کا امام بھی کرتا ہے، مسجد نبوی کا امام بھی کر رہا ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ عالمی ایشو بن گیا ہے۔ سب سمجھ گئے کہ جو کربلا میں حسین کے نہیں ہوئے وہ ہمارے نہیں ہو سکتے، سب سمجھ گئے۔ جامع ازہر کے یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں مصر کے یوسف القرضاوی، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی سمجھ آتی ہو تو ساری زندگی وہ صحابہ کے دشمنوں کو ساتھ ملانے کی فکر میں لے، ان کے ساتھ اتحاد کی صورت یہ بنائی، لیکن آخر میں یوسف القرضاوی جامع ازہر مصر کے ڈائریکٹر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں بولتے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر کے اپنا وقت ضائع کیا ہے، مجھے آج سمجھ میں آیا جو صحابہ سے وفا نہیں کر سکتے وہ ہم سے کیسے کریں گے۔